آیا تھا اور مرکزی یہاں کے صدر ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا تھا اس وقت۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تنظیم نصرت اسلامی کی ضرورت کا جو ضرورت محسوس کی تھی اس وقت کے سینئر طلباء نے 3 چیزوں کے حوالے سے جو ابھی صاحب ذکر فرما رہے تھے۔ ایک تو تدریسی حوالے سے، صرف پہلے مدارس میں پڑھنے والے بلتستان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے پڑھتے تھے، لیکن الحمدللہ علمی لحاظ سے پڑھائی کے حوالے سے وہ کمی نہیں تھی، لیکن قلم اور خطابت کے حوالے سے ہم بہت پیچھے تھے۔ ایک لحاظ سے الحمدللہ ہماری گلگت بلتستان کے علماء کرام اور طلباء کی دیانتداری یہ یہاں پر لوگوں کے لیے بہت ہی پسندیدہ عمل تھا۔ دوسرا یہ ایک تاثر تھا گلگت بلتستان کے، خصوصاً بلتستان کے جو مولوی مسجد میں جاتے ہیں ان کو کوئی تقریر وابر کرنی نہیں آتی، آرام سے مسجد میں بیٹھ کر 5 وقت کی نماز پڑھانی، یعنی وہ بے زبان ہے، ان کی کوئی بیان نہیں، تقریر نہیں کر سکتے، کوئی تصنیف نہیں کر سکتے، کوئی تحریری مقالہ آرٹیکل وہ نہیں لکھ سکتے۔ اس ضرورت کو محسوس کیا تو اللہ کے فضل سے تینوں شعبوں میں کام کیا۔ سینئر طلباء جونیئر کو پڑھاتے تھے تاکہ علمی صلاحیت بڑھے، تقریری مقابلے کرواتے تھے تاکہ تقریری رجحان بڑھے، اور نصرت رسالہ مین مقصد یہی تھا تاکہ تحریر کے حوالے سے قلم کے جو پاور ہے، جو قلم کی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کر دیا۔ تو اللہ کے فضل سے اس تنظیم کے معرض وجود میں آنے کے بعد دوسری جگہوں پر دوسرے مدارس میں بھی ان کی یونٹیں تشکیل دی گئی، پورے بلتستان میں پھیلایا۔ سال میں ایک بار اسکردو میں کنونشن ہوتا تھا، عوامی سطح پر تعارف کا ذریعہ ہوتا تھا۔ میں بحیثیت خود میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، تو ہمارے میرے بڑے بھائی ہیں تو ان سب کو پتہ ہے، میں وہاں مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں، سکول سے پرائمری پاس کر کے مدرسے میں گیا، تو مدرسے میں جو سالانہ جلسے ہوتے تھے تو جلسوں میں ہر ایک کو موضوع دیا جاتا تھا۔ موضوع سے مطلب کوئی تقریری مقابلہ نہیں، مثلا نجاسات گننا، مطہرات گننا، چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ جلسوں میں تقریر کی صورت میں اس طرح پڑھتے تھے۔ تو جب بھی مجھے موضوع دیا گیا کبھی میں اسٹیج پہ نہیں گیا ڈر کے وہاں پر، بلکہ جو طلباء کی باری ہوتی تھی وہ ختم ہونے کے بعد جلسے میں جاتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد ایک سلسلہ شروع تھا تمرین کا، میں نے خود محسوس کیا اسی طرح اگر سٹیج سے منبر سے دور رہے تو یہ ناکامی تو ہمیشہ میرے دامن نہیں چھوڑی۔ تو یہاں آنے کے بعد ہر باری کو کبھی میں نے، یہاں پر میں تقریباً 7.5 سال میں یہاں رہا ہوں، ایک دفعہ بھی 5 روپے کا جرمانہ لگتا تھا اگر باری نہ پڑی، ایک دفعہ بھی میرے کو جرمانہ نہیں لگا۔ نہ صرف یہ بلکہ تقریری مقابلوں میں اب بھی وہ آج سے تقریباً 27 سال پہلے جو تقریری مقابلہ کیا تھا وہ رٹے لگا کے تقریر کرنا، 17 ربیع الاول کو جو تقریری مقابلہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، وہ تقریر آج بھی مجھے یاد ہے نا جی۔ تو یہ میں نے کوشش کی، بلکہ دوسرے ہمارے ساتھی تھے میں ان سے ہی کہا کرتا تھا آپ کی باری پہ اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو مجھے موقع دے دو، میں آپ کی باری پہ پڑھ رہا ہوں۔ تو جرمانہ ادا کرتا تھا، جو کچھ ہوتے تھے جرمانہ میں دے دوں گا، تعارف تو کر جاتا، باری نہیں تھی۔ تو اللہ کے فضل سے یہیں سے سیکھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم اس حد تک ہمارے سامنے ہوئے ہوتے تھے، پنجابی جو ادھر جو مجلسیں ہوتی تھی وہاں بولنا کسی غلطی کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ قبلہ محسن ملت صدر حسین استاد محترم کی وفات کے بعد 40 دن تک مجلسوں کا سلسلہ رہا، تو ہمارے کوئی نہیں تھا۔ میں پڑھتا ہوں کیا کوئی اردو آئے نہ آئے، کیا پنجابی صاحب اردو صحیح بولتے ہے نا جی۔ اس کے لیے یہیں سے جرأت، یہیں سے زبان، یہیں سے بیان ملا، جس کی وجہ سے وہ اسی پلیٹ فارم کی وجہ سے سب سے پہلے بلتستان میں جا کر جامع مسجد میں تنظیم نصرت کے جنرل سیکرٹری تھا علامہ شیخ غلام محمد مرحوم وغیرہ سارے تھے، سب کے سامنے ادھر جب بول سکتے ہیں طلباء
تمرین میں عوامی جلسوں میں پڑھنا بولنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے جامع مسجد کا اردو میں نے اسٹیج سے اونچی کے وہ کیا. تو یہ عزیزان من یہ ہے اس تنظیم کے مقاصد و مقاصد طلباء کی کسی کو پہنچانا نہیں، اپنے اندر لینا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے. اللہ کے فضل سے یہی ہمارے پاس اتنی علمی صلاحیت نہ بھی ہو، اب الحمدللہ ابھی آپ قوم میں جا کے دیکھیں بہت سارے دوسرے مدارس کے بھی علماء کرام ہیں یہاں سے جو نکلے ہیں، حالانکہ سکول بالکل نہ پڑے ہوئے.